السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جس موضوع پہ میں بات کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر میں نے ایک پول بھی کروایا تھا جس پہ آپ لوگوں نے اچھا رسپانس دیا۔ میں آپ لوگوں کا بھی تھینکس کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے گائیڈ کیا کس چیز پہ بات کرنی چاہیے۔ تو آج ہم جس موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے آفٹر دس پینڈیمک۔ اب جب یہ پینڈیمک آیا تو پوری دنیا کا نظام جو ہے اتنا سے رک گیا تھا، بزنسز بھی رک گئے، اکانومی پوری دنیا کی ایک طرح سے رک گئی تھی۔ اس کے بعد جس چیز نے سب سے زیادہ جو چیز افیکٹ ہوئی اس چیز سے وہ تھا ایجوکیشن سسٹم۔ پوری دنیا میں آل اوور دا ورلڈ اگر ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ایجوکیشن جو ہے، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں تو اتنا ایشو نہیں ہوا، ان کی تو پہلے سے کچھ سسٹمز بنے ہوئے تھے یا انہوں نے بیک اپس میں رکھے ہوئے تھے، تو ان کا تعلیمی نظام چلتا رہا۔ لیکن جو سب سے زیادہ ایشو کہاں پہ آیا، انڈر ڈیولپ اور ڈیولپنگ نیشنز میں سب سے زیادہ ایشوز ہے۔ وہاں پہ کیا ہوا کہ ہمارے پاس کوئی انفراسٹرکچر زیادہ اتنا بہترین تھا نہیں۔ جو ہی یہ لاک ڈاؤن ہوا تو سب چیزیں بند ہو گئیں، ایجوکیشن بھی بند ہو گیا۔ تو جتنا بھی جو آن لائن تو ویسے سارا کاروبار چلتا رہا، جیسے آپ کی آن لائن ٹیکسی ہوگی، آن لائن آپ کی ٹرانسپورٹیشن ہے، آن لائن آپ کا فوڈ چلتا رہا، آن لائن شاپنگ چلتی، وہ چیز نہیں رکی۔ لیکن جو سب سے بڑی جو چیز رکی وہ تھی ایجوکیشن سسٹم۔ ہمارے ملک میں یہ بھی بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا کی ویسے ہر چیز تو ہوتی ہے لیکن ایجوکیشن کے معاملے میں ہم لوگ جو ہیں نل ہیں، کہ ہم لوگوں نے اپنی سوچ کو آگے کبھی نہیں بڑھایا۔ جو سب سے بڑی بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی لوگ آتے رہے ان سب نے کبھی بھی ایجوکیشن پہ زیادہ زور نہیں دیا۔ ان کی پرائیورٹیز میں جو ہے ایجوکیشن کبھی رہی نہیں ہے، یا اتنی رہی بھی ہے تو اتنا کچھ ان لوگوں نے اس کے اوپر توجہ نہیں دی ہے۔ جب یہ ہوا سسٹم تو ہمارے پاس ایک تو بیک اپس کوئی کسی قسم کا نہیں تھا، ہم اتنے باری باری فیسیں دی ہیں، اور یونیورسٹیز میں بھی دیکھ لیں، کہیں پہ بھی دیکھ لیں، لیکن اس کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ یونیورسٹیز نے ایک دم سے جو ہے اپنی، کیونکہ انہوں نے فیسیں تو لے چکے ہوئے تھے، اب کچھ نہ کچھ تو انہوں نے اس چیز کو جسٹیفائی تو کرنا ہی تھا اپنے اس سسٹم کو، کہ اتنی مہنگی یونیورسٹیز ہیں۔ انہوں نے اس کو کیسے کیا، مہنگی سے مہنگی یونیورسٹیز کی بات نہیں، یہاں پہ ہم لوگ اگر اسکولس کی بات لیتے ہیں، دوسرے کالجز کی بات لیتے ہیں، تو انہوں نے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے بس جو اویلیبل سافٹ ویئر تھے انٹرنیٹ پہ جو فری آف کاسٹ مل رہے ہوتے ہیں ان کو بس اٹھا کے کہا جی یہ آپ کا آج سے جو ہے نا آپ نے اس پہ جو ہے نا کام کرنا ہے۔ ٹیچرز کو کہا گیا، اسٹوڈنٹس کو کہا گیا، جس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نہ تو کوئی کسی کو اس چیز کو یوز نہیں کرنا تھا۔ ہمارے ٹیچرز جو ہیں موسٹلی جو ہیں وہ 90s سے آ رہے ہیں، جو اتنی زیادہ ٹیکنالوجی سے ویل اویئر نہیں ہیں، وہ ایک ان کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے، وہ اس پہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یونیورسٹیز کو چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ٹریننگ کرواتے، جب بھی کوئی پالیسی آتے میں حیران ہوتا جو پالیسی میکرز ہیں ہم لوگوں کے، وہ کیا سوچ کے جو ہے پالیسی بناتے ہیں کہ انہیں اتنا ہی نہیں پتا تھا کہ یار اس کی فیزیبلٹی کیا ہوگی، اس کا نیچے تک افیکٹ کیا جائے گا۔ ہم لوگ تو اس چیز کو بالکل ہی نہیں دیکھتے ہیں، اور فیوچرسٹک تو ہے ہی نہیں نا، ہم بس دھڑلے سے جو کام ہو گیا ہو گیا۔ اس کے بعد جی انہوں نے کہا جی چلیں جی اس کو جو ہے امپلیمنٹ کرتے، اب نہ ٹیچرز کو پتا تھا نہ اسٹوڈنٹس کو پتا تھا۔ چلے کچھ آج کل کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس ٹیکنالوجی سے ویل اویئر ہیں، ٹیچرز کو تو بالکل بھی نہیں پتا تھا۔ ان کی کم سے کم آپ اس چیز کو 3 منتھس تو دیتے، منیمم بھی 3 منتھس آپ کو چاہیے تھا کہ اس کی ٹریننگ کرواتے۔ جب بھی کوئی پروجیکٹ آپ شروع کرتے ہیں اس کی پہلے ٹریننگ ہوتی ہے، اس کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے۔ نہیں، اس کی نہ امپلیمنٹیشن ہوئی ہے نہ کچھ ہوا، بس سیدھا جو اسٹریٹ فارورڈ کہتے ہیں جی آپ اس پہ عمل کریں۔ اس کے بعد جب ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کا اس میں بہت زیادہ کلیشز آنا شروع ہوئے کہ ٹیچرز کو چیزیں پتہ نہیں تھی اتنی، اور اسٹوڈنٹس نے بھی ان کے ساتھ جو ہے مس بیہیو کیا ہے، بدتمیزی کی ہے۔ اس پہ بھی میں کہوں گا کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اسٹوڈنٹ جنہوں نے یہ حرکتیں کی ہیں وہ اپنی ٹیچر سے جا کر معافی مانگے۔ یہ اچھے معاشروں کا کام نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے ٹیچرز کے ساتھ جو ہے اس طرح کی کوئی تعلیم ان لوگوں کو ہی ملتی ہے جو لوگ اس کے طلبگار ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو برائے مہربانی اپنے استاذہ کا احترام کیا کریں، اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اس کے بعد نہیں ان کو پتا تھا، اسٹوڈنٹس جو ان کے ساتھ کیا وہ پوری ہم نے دیکھا ہے موسٹلی۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب دیکھیں یونیورسٹیز نے کہا جی آپ کو اگر یہ سسٹم چلانا ہے تو آپ کو یہ ریکوائرمنٹس کرنی پڑیں گی۔ دیکھیں سوری ٹو سے، لیکن ہم لوگ یونیورسٹی میں فیسیں کیوں دیتے ہیں؟ انہی سب فیسلٹیز کی ہم لوگ فیسیں دیتے ہیں یونیورسٹیز میں۔ اب چونکہ جب ہم لوگ وہ نہیں لے رہے تو ہمیں یونیورسٹیز کو چاہیے تھا کہ ہمیں فیسوں میں ریڈکشن کرتے اور ہمیں ان فیسلٹیز کے پیسے ہم سے نہ لیتے، اور ہم لوگ وہ فیسلٹیز اپنے گھر میں ارینج کرتے۔ کیونکہ جو جیسے میں نے کہا کہ اکانومی بھی ڈیزاسٹر ہوئی ہے، اکانومی بھی ایک ہر ملک کی اکانومی بیٹھی ہے، تو لوگوں کی جو ہے ریسیشنز میں گئے ہیں، لوگوں کی جابس چلی گئی ہیں، تو اس کے اوپر تو لوگ اتنا افورڈ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جنہوں نے جو پڑھتے ہیں صبح کے ٹائم اور رات کے ٹائم، یعنی کہ صبح کے ٹائم اپنی جابس کرتے اور اس کے بعد جو ہے اپنی فیسیں افورڈ کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ پڑھ سکیں آگے۔ تو ہم نے ان کا بھی خیال نہیں کیا گیا، اور پالیسی میکرز کو تو اتنا پتہ ہی نہیں تھا کہ کیسے سب کچھ کرنا ہے، بس فیسوں پہ زور ہے۔ ایجوکیشن بھی ہمارا جو ہے نا ایک بزنس بنتا جا رہا ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ میں ویڈیو بناؤں گا، اگر آپ چاہتے ہیں اس پہ ویڈیو بنے تو مجھے آپ کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ اس کے بعد
اس کے بعد یہ میں سکولز کی طرف بھی آؤں گا، کیونکہ وہاں پہ بھی کچھ میرے ساتھ کچھ ایسے لوگ جڑے ہوئے ہیں کہ جن کو جو ہے ٹیچرز وغیرہ بھی ہیں، اسٹوڈنٹس بھی ہیں، جو ایسے اسکولز جنہوں نے فیسیں تو لے لی ہیں، اب وہ ٹیچرز کو پے بیک بھی نہیں کر رہے ہیں۔ دیکھیں جی، فیسیں سب اسکولز والے لے رہے ہیں، صرف اس پینڈیمک کا جی انہوں نے بہانہ بنا کے تو فیسیں نہیں دے رہے۔ دوسری بات یہ کہ اسکولز والوں نے جی لاک ڈاؤن میں کہا کہ پیرنٹس کو کہ آن لائن سسٹم سے آپ جی ہماری ویب سائٹ سے جا کے لے لیں، واٹس ایپ سے جی انہوں نے بھیجے ان کو ڈاکومنٹس کہ آپ یہ فوٹو کاپی کرا لیں، پرنٹ آؤٹ لے لیں، اور ان سب کو جا کر جو ہے اس کے بعد جو ہے نا آپ اس کو حل کریں جی اسٹوڈنٹس گھر میں بیٹھ کے۔ دیکھیں جی، آپ کو کیا اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ جب یہ پینڈیمک آیا ہے تو اس کے بعد سب چیزیں بند ہو گئی ہیں، تو آپ لوگ جو ہے انہیں کہہ رہے پرنٹ آؤٹ لے، وہ کہاں سے بیچارے پرنٹ آؤٹ لیں گے؟ پرنٹر ہر کسی گھر میں اویلیبل، تو وہ مار کے تو انہیں صرف اپنا سسٹم بچوں کو لے کر دیا ہے۔ تو آپ اس چیز بالکل میں حیران ہوتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے اسکولز بھی جو ہے نا، ان کی بھی کسی قسم کی کوئی پالیسی نہیں، ان کو بھی بالکل بھی نہیں پتا، اتنی بھاری بھاری فیسیں دیتے ہیں، وہ کیا ایک بندہ ایسا ارینج نہیں کر سکے جو ان کو آن لائن سب کچھ جو ہے ایک بنا کے دیتا ہے کہ بچے آن لائن اس پہ جائیں اور جا کے اس پہ اپنے کوشچنس کو جو حل کریں، اپنے میتھس کے سمجھیں، سائنس کے سمجھیں، جیوگرافی کے سمجھیں، ہسٹری کے جو ہے کوشچنس کو جا کر سالو کریں۔ تو دیکھیں، اور اس کے بعد میں یہاں پہ بات کروں گا جو ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہیں جو ایسے ایریاز میں ہیں، ریموٹ ایریاز میں، جہاں پہ انٹرنیٹ ایکسیس بالکل بھی نہیں ہے، پالیسی میکرز کو چاہیے تھا کہ وہاں ان کا بھی سوچتے۔ دیکھیں، آج سے کئی سال پہلے یہ بات ہونا شروع کی تھی کہ آن لائن ایجوکیشن سسٹم پاکستان میں آنی چاہیے۔ ہمارے پالیسی میکرز کو کیا اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یار آگے ہم لوگ جو ہیں ہمیں اس چیز کی ضرورت پڑے گی۔ دیکھیں، ہم لوگ ایک وار زون میں رہتے ہیں، ہم پہ کسی وقت بھی جنگ مسلط ہو سکتی ہے، ہم کسی وقت بھی جنگ کی حالت میں جا سکتے ہیں۔ تو کیا ہم لوگ ایسے سسٹم نہیں بنا سکے کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ ہمارے جو نوجوان ہیں ان کی تعلیم کا حرج نہ دیکھیں؟ سڑکیں بنانا باقی جتنا اچھی بات ہے، ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمیں ان لوگوں کا بھی خیال کریں، کیونکہ یہ ہماری انویسٹمنٹ ہوتی ہے 50 to 60 ایئرس کی۔ ایک سڑک 10 سال بعد مینٹیننس مانگتی ہے، اس پہ خرچہ آتا ہے، لیکن ان کے اوپر اگر ہم ایک دفعہ 5 سال یا 6 سال یا 10 سال پہ خرچہ کریں گے، ان پہ انویسٹمنٹ کریں گے، تو یہ ہم لوگوں کو 50 to 60 ایئرس کا آگے کا ہمیں دیں گے، ہر ایک صدی ہمیں جو ہے یہ لوگ ہمیں کما کے دیں گے، ان کی ایسے آئیڈیاز دے کر آئیں گے۔ تو پالیسی میکر سے میری یہ درخواست ہو کہ آپ جب بھی کوئی پالیسی بنائیں اس کی فیزیبلٹی چیک کر لیا کریں۔ اور دیکھیں، میں اس ٹیکنالوجی کا بہت بڑا حامی ہوں، میری باتوں سے بالکل نہ سمجھے کہ میں ٹیکنالوجی کے مخالف ہوں، نہیں، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں، یہ بات اس لیے کی کہ جب آپ ٹیکنالوجی کو چیز لے کر آتے ہیں پالیسی، تو اس کی فیزیبلٹی چیک ہوتی ہے۔ ٹیکنالوجی آنی چاہیے، میں سب سے کہوں گا ٹیکنالوجی پہ کنورٹ ہونا چاہیے ہم سب کو۔ ہمیں اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہمیں چلنا پڑے گا، پوری دنیا کے ساتھ اگر ہم نے چلنا ہے تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو بس اب اسی بات پہ آج کی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں کہ اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا بہت زیادہ احترام کریں، ان کی رسپیکٹ کیا کریں، ان کی بات مانا کریں، اور اساتذہ سے بھی کہوں گا کہ اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ شفقت سے پیش ہیں، انہیں سمجھایا کریں بڑے پیار و احترام سے۔ تو اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔